اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ والراسخون فی علم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی جس میں کچھ آیات محکم واضح ہیں جو اس بات کی اصل بنیاد ہیں اور کچھ دوسری متشابہات غیر واضح ہیں۔ پھر جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ ان میں سے انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ غیر واضح ہیں۔ ان کا مقصد محض فتنے اور تعویل کی تلاش ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی بھی ان کی تعویل نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ان متشابہات پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور عطا کر ہمیں اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب یقیناً تو لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیات محکمات ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں کیونکہ یہ دلالت کے اعتبار سے واضح اور روشن ہیں، ان میں کسی کے لیے کوئی التباس نہیں۔ کچھ دوسری آیات ہیں جن کی دلالت میں بہت سے یا بعض لوگوں کے لیے اشتباہ، تو جو مشتبہ کو واضح کی طرف لوٹا دے اور مشتبہ کے بجائے محکم کے مطابق عمل کرے تو وہ ہدایت پا جائے گا، اور جس نے اس کے برعکس صورتحال اختیار کی اس کا معاملہ اس کے الٹ ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات محکمات کے بارے میں فرمایا وہی اصل کتاب ہیں، یعنی یہ آیات اصل کتاب ہیں اور تشابہ کی صورت میں انہی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اور بعض متشابہ ہیں جن میں یہ احتمال بھی ہوتا ہے کہ ان کی دلالت آیات محکمات کے مطابق ہو اور لفظ و ترکیب کے اعتبار سے دیگر احتمالات بھی ہو سکتے ہیں، معنی و مراد کے اعتبار سے نہیں۔ آیات محکمات ناسخ، حلال حرام، احکام، حدود، فرائض اور جن امور پر عمل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے ان پر مشتمل ہوتی ہیں، جبکہ متشابہات منسوخ، مقدم و مؤخر، امثال و اقسام اور ایسی باتوں پر مشتمل ہوتی ہیں جن پر ایمان تو لایا جاتا ہے مگر ان پر عمل کا حکم نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے یعنی گمراہی ہے اور وہ حق سے نکل کر باطل کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ متشابہات کی اتباع کرتے ہیں، یعنی وہ اس کی متشابہ آیات کو لے لیتے ہیں تاکہ ان کے لیے یہ ممکن ہو کہ اپنے فاسد مقاصد کے لیے ان میں تحریف کر سکیں، کیونکہ ان کے الفاظ میں بظاہر ایسا احتمال ہوتا ہے جبکہ محکم آیات میں اس طرح کی ذرا برابر گنجائش نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو ان کے خلاف محکم اور قطعی دلیل ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا مقصد فتنے کی تلاش ہوتا ہے، یعنی اپنے پیروکاروں کو گمراہ کر سکیں اور ان سے یہ کہہ سکیں
کہ اپنی بدعت کے سلسلے میں وہ بھی قرآن مجید ہی میں سے استدلال کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات خود ان کے حق میں نہیں بلکہ ان کے خلاف دلیل ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے عیسائی استدلال کریں کہ خود قرآن نے یہ کہا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ ہے اور اللہ کا وہ کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف ڈالا ہے، اور اس آیت استدلال نہ کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زرخف میں کہ وہ تو صرف ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا۔ نیز اس آیت کو بھی بھول جائیں کہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے۔ اسی طرح یہ ان دیگر محکم آیات سے بھی استدلال نہ کریں جن میں یہ اصراحات ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے ایک عبد اور رسول ہیں اور فرمان الہی ہے، اور اس کی تعویل تلاش کریں، یعنی اپنے ارادے کے مطابق تحریف کریں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو اس میں جھگڑا کریں تو یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، لہٰذا تم ان سے بچ جاؤ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان راسخین کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا ہے وہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ایمان لائے، یعنی متشابہ آیات کے ساتھ، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، یعنی تمام آیات خواہ محکم ہوں یا متشابہ حق اور سچ ہیں، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہے اور اس کے حق ہونے کی شہادت دیتی ہے، کیونکہ یہ تمام آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آنے والی آیات میں نہ اختلاف ہو سکتا ہے نہ تضاد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں کیا پھر یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو وہ یقیناً اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں، یعنی معنی کو صحیح طور پر وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں اور ان میں غور و فکر کر سکتے ہیں جو سلیم عقل اور صحیح فکر کے مالک ہیں۔ ابن منظر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نافع بن یزید سے روایت کیا ہے کہ راسخ فی العلم وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے آپ کو کھپا دینے والے ہوں اور اپنے سے بڑوں کے حفظ مراتب کا لحاظ رکھتے ہوں اور چھوٹوں کو حقیر نہ سمجھتے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے رب سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، یعنی دلوں کو جب تو نے ہدایت پر قائم کر دیا تو اب انہیں ان سے دور نہ کرنا، اور ہمیں ان لوگوں کی طرح نہ بنا دینا جن کے دلوں میں کجی ہے، جو قرآن مجید کے متشابہات ہی کی اتباع کرتے رہتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے صراط مستقیم اور مضبوط و مستحکم دین پر قائم اور ثابت قدم رکھنا، اور ہمیں اپنے ہاتھ سے رحمت عطا فرما جس سے تو ہمارے دلوں کو ثابت رکھے، ہمارے انتشار کو اجتماعیات سے بدل دے اور ہمارے ایمان و یقین میں اضافہ فرمائے، بے شک تو ہی بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ امام ابن ابو حاتم اور ابن جریر نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے پروردگار یقیناً لوگوں کو تو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی اپنی دعا میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو قیامت کے دن اپنی مخلوق کو جمع فرمائے گا، ان میں فیصلہ فرمائے گا اور ان کے ان امور میں بھی فیصلہ فرمائے گا جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور دنیا میں انہوں نے اچھے یا برے جو عمل کیے تو نے ان کے مطابق انہیں بدلہ دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔